زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے فریفتہ کیا ہوا ہے، من النساء جیسے عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، والخیل المصومۃ اور نشان کیے ہوئے گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت انسانوں کی مرغوب چیزوں کا، پسندیدہ چیزوں کا، اور جن کی طرف انسانوں کا لگاؤ ہوتا ہے، جن کی طرف انسانوں کا طبعی میلان ہوتا ہے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یہاں پر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ان میں ایک عورتیں ہیں، نمبر 2 اولاد کی صورت میں بیٹے ہیں، نمبر 3 سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے ہیں، نمبر 4 نشان زدہ یعنی خوب پلے ہوئے گھوڑے، نمبر 5 مال مویشی والحرث، اور نمبر 6 کھیتی۔ ان چیزوں کے ساتھ انسان کی محبت لگاؤ ایک فطری عمل ہے، اور یہ انسان کی ذات کے اندر رکھ دی گئی، یہ انسان سے جدا نہیں کی جا سکتی، اور یہ جب تک فطری ہے قابل قبول ہے، اور جب یہ فطری سے غیر فطری بن جائے، غیر فطری کب بنتی ہے؟ جب بندہ ان تمام چیزوں کی محبت میں اللہ اور اللہ کی رسول کی تعلیمات کو بلا دے اور آخرت کو نظر انداز کر دے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ طبعی طور پر ان کی طرف لگاؤ انسان کا ہے، لیکن اگر وہ فطری حد تک رہے کہ بندہ ان سے محبت بھی کرے، ان کے ساتھ لگاؤ بھی رکھے، لیکن کسی بھی صورت میں اللہ اور اللہ کی رسول کی تعلیمات کو بھی نہ بلائے اور آخرت کو بھی مد نظر رکھے، تو یہ جائز ہے، درست ہے، فطری عمل ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ نے اس کی طرف میلان رکھا ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے غافل کر دے، حرام اور حلال کی تمیز کو ختم کر دے، جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹا دے، اور اس سے بھی بڑھ کر انسان اپنی آخرت کو بلا دے، تو اس وقت اس طرف میلان محبت غیر فطری ہے، اور وہ کسی بھی طور پہ ناپسندیدہ ہے اور نہ قابل قبول۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے لگاؤ ایک فطری اور غیر فطری، فطری حد تک تو اس کی ساتھ لگاؤ کسی حد تک قابل قبول ہے، جیسے حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ان چیزوں کی مثال پانی کے ساتھ دی۔ پانی جب تک کشتی سے باہر ہے کشتی کے لیے فائدہ مند ہے، اور وہ پانی جب کشتی میں داخل ہو جائے گا تو وہ کشتی ڈوب جائے گی، اس کے بچنے کے امکانات معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسے ہی یہ چیزیں انسان کی ضروریات میں سے ہیں، اس کا طبعی میلان اس طرف ہے، لیکن جب تک ہم اس کو ضرورت کے درجے میں رکھیں گے تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور اس کی نعمتوں سے، اللہ کی ان سہولتوں سے فائدہ اٹھانا کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب اس کی محبت اور میلان کو دل میں اس طرح داخل کر لیں گے کہ ہم سب کچھ بلا دیں گے، تو پھر یہ ایسا ہی ہے جیسے پانی کا کشتی میں داخل ہو جانا، اور پھر وہ کشتی بچے گی نہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں، یہ سب کچھ دنیا کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔
ہم نے اس کو بقدر ضرورت، بقدر سہولت، بقدر آسائش، بقدر اپنی زندگی کو گزارنے کے ضرور استعمال کریں، بلکہ یہاں تک تعلیمات کا میں ایک خلاصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، جس کو یہ 3 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی خیر مل گئی۔ نمبر 1 نیک بیوی، نمبر 2 اچھا مکان، نمبر 3 سفر کے لیے اچھی سواری۔ تو اب یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ تینوں چیزوں کا تعلق دنیا کے متاع کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو دنیا کی نعمتوں میں سے بہترین نعمت قرار دیا، تو ان کے استعمال کا اس حد تک جواز درست ہے جب تک ان کی محبت دل میں راسخ ہو کر اللہ اور اللہ کی ذات اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے ہمیں غافل نہ کر دے۔ تو اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ چیزیں اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا بھی ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، یقیناً فائدہ ہے، تو پھر ان کی محبت، ان کا میلان انسانوں کے دلوں میں کیوں رکھا؟ یہاں پر اس کی کئی بے شمار حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں 3 موٹی موٹی حکمتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان چیزوں کی ضرورت، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو دنیا کا متاع سمجھنا اور انہی چیزوں کے ساتھ اپنی آخرت بنانا کتنا ہمارے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے، اگر ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوتی، اگر ان چیزوں کی طلب ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہمارا سارا کا سارا کاروبار زندگی معطل ہو جاتا۔ اگر تاجر کو اپنی تجارت سے محبت نہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے گا، تو آپ کو کوئی بھی تاجر نہیں ملے گا۔ اب اس تجارت کو ہم نے اللہ کے دین کے تابع کر کے کرنا ہے، تو اس میں ہمارے لیے خیر نکلے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ اسی طرح انسانوں کے دلوں میں کیوں رکھا؟ یہاں پر اس کی کئی بے شمار حکمتیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ میں 3 موٹی موٹی حکمتیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ان چیزوں کی ضرورت، ان سے فائدہ اٹھانا، ان کو دنیا کا متاع سمجھنا اور انہی چیزوں کے ساتھ اپنی آخرت بنانا کتنا ہمارے لیے اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اس کی پہلی حکمت یہ ہے، اگر ان چیزوں کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوتی، اگر ان چیزوں کی طلب ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہمارا سارا کا سارا کاروبار زندگی معطل ہو جاتا۔ اگر تاجر کو اپنی تجارت سے محبت نہ ہو اور اس کو پتہ ہو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں، مجھے گھر بیٹھے بٹھائے سب کچھ مل جائے گا، تو آپ کو کوئی بھی تاجر نہیں ملے گا۔ اب اس تجارت کو ہم نے اللہ کے دین کے تابع کر کے کرنا ہے، تو اس میں ہمارے لیے خیر نکلے گی، ہماری آخرت بنے گی۔ اسی طرح کھیتی باڑی کرنے والا کسان، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال بعد خود ہی آسمانوں سے گندم اور چاول میرے لیے اتر آئے گا، تو سارا زراعت کا نظام معطل ہو کے رہ جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم ایک دوسرے سے خوراک کی ضرورت کو کیسے پورا کریں گے؟ اللہ نے محبت اور میلان اس قدر رکھا کہ ہم زراعت کو بھی، اس کی خرید و فروخت بھی، اور اللہ نے جو اس میں حق مقرر کیا ہے عشر کی صورت میں، اس کو ادا کرتے رہیں اور اس متاع کے فائدے اور مزے لوٹتے رہیں۔ اگر یہ ملازمتوں کا سلسلہ نہ ہوتا جو ہم کسی بھی ادارے میں ایک دوسرے افراد کے لیے ہم خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہ سب کچھ نہ ہوتا تو پھر کام کرنے والے ورکر کہاں سے آتے؟ پھر اس ساری ملازمتوں کے سلسلے کیسے بڑھتے؟ اب ہم نے اس متاع دنیا کو بھی اختیار کرنا ہے، لیکن اس درجے میں کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اور آخرت کو مد نظر رکھ کے کریں۔ تو ایک حکمت یہ ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ بیان کی گئی، جب تک ہم دنیا کی ان چیزوں کے فائدے اور مزے نہیں اٹھائیں گے، ہمیں آخرت کے فائدے اور مزوں کی قدر نہیں ہوگی۔
قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا کے پھلوں کے مقابلے میں جنت کے پھل اس سے زیادہ لذیذ ہیں. دنیا کی جتنی بھی خوراکیں ہیں اس کے مقابلے میں جنت کی خوراکیں کئی درجہ لذیذ ہیں. یہاں تک بیان کیا گیا کہ جنتی کے سامنے اس کا رزق، اس کا کھانا پینا آئے گا، ہر لقمہ دوسرے لقمے سے جدا حیثیت کے مزہ رکھتا ہوگا. ہم جب دنیا کے پھلوں سے دنیا کی رزق سے فائدہ اٹھائیں گے اور جب ہمارے سامنے جنت کے رزق کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے اچھا اس سے بھی کوئی مزے کی چیز ہے، اس سے بھی کوئی بہترین فائدے کی چیز ہے. تو ہماری طلب اس دنیا کے متاع سے تبدیل ہو کر کس کی طرف جائے گی؟ آخرت کے مزے. تیسری چیز، تیسری حکمت، ان تمام چیزوں کی جو ہمیں فوائد، جو ہمیں ثمرات دنیا میں ملتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ان ثمرات سے، ان فوائد سے کس طرح فائدہ اٹھا کر اور ایک حدود متعین کر کے کہاں تک رہنا ہے، کہاں تک. مثال کے طور پر اگر کسی مالدار کو مال ملا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مالدار اپنے مال کے مزے لوٹے. کسی کاشتکار کو منوں اور ٹنوں کے اعتبار سے گندم اور چاول مل گئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ سب اسی کا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں حقوق اللہ کے ذریعے سے زکوٰۃ، عشر، صدقات اور ایک دوسرے کی امداد و تعاون کے ذریعے سے حقوق العباد کا راستہ متعین کر دیا. مطلب کیا کہ اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرے. اور اس ساری بات کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں بات کو سمجھا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، قابل تردید چیز ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ قابل تردید ہے. الا مگر مبتغا بہ وجہ اللہ، اسی دنیا کی چیزوں کو اور اسباب کو اور اس کے اموال کو، ثمرات کو اختیار کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہیے. حدیث میں فرمایا گیا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کون سا ہاتھ ہوگا؟ جو دینے والا ہوگا، وہ دنیا سے ہی کما کے دے گا. تو لہذا کمانے میں، بنانے میں، دنیا کی سہولتوں کو اختیار کرنے میں، اچھی سواری لینے میں، اچھے مکان میں رہنے میں اور گھر میں نیک بیوی کے ہونے میں، یہ اللہ کی نعمت ہے. مگر ان تمام چیزوں کو اگر ہم شریعت کے تابع رہ کے گزاریں گے تو جیسے کہ اگلی آیت میں اللہ نے خود اس کی وضاحت فرما دی. پہلے تو فرمایا یہ ساری چیزیں دنیا کا سامان ہے، دنیا کا متاع ہے، دنیا کی سہولتیں ہیں. پھر فرمایا گیا ادھر بھی توجہ کرو، تمہارے لیے اس میں بہتری کیا ہے. اب پہلا درجہ تو اللہ نے بتایا یہ عورتیں ہوں ہماری ازواج کی صورت میں، اولاد ہو خصوصاً بیٹوں کی صورت میں، قناطیر یہ خزانے ہوں جو سونے اور چاندی سے ہوں، سواریاں نشان زدہ گھوڑے، پلے ہوئے گھوڑے سے مراد ہے، انعام مویشی یہ کس لیے استعمال ہوتے ہیں؟ مال برداری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، سواری کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ہمارے زراعت کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور والحرث اور کھیتیاں، یہ سارا کا سارا اللہ نے اس کی طرف انسان کی رغبت رکھی ہے. یہ دنیا کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی ان کو اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، شریعت کے اصولوں کے پابند ہو کے استعمال کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ کے ہمیں بہترین ٹھکانہ ملے گا. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں قل فرما دیجئے اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ یعنی اس کو خرچ کر کے تم بہتری کیسے لا سکتے ہو، اس کو خرچ کر کے، اس کو استعمال کر کے تمہارے لیے اس میں کیسے بہتری آ سکتی ہے. کن کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، پرہیزگاروں کے لیے اپنے رب کے ہاں. جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہوں گی اس کے نیچے، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، اور اس میں ان کی پاک عورتیں ہوں گی. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا. اب اللہ کیا ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ ان چیزوں کو میں تمہیں بتانا دوں، ان کا خیر کا استعمال کا طریقہ، کردہ چیزوں سے بچنا.
اور اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے اپنے فضل و کرم سے۔ تقوی کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ جب ہم برے اعمال چھوڑیں گے تو کسی نے تو اس کی جگہ لینی ہے، وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ اچھے۔ اور لفظ تقوی کو اللہ رب العزت نے استعمال کر کے پچھلی 6 اشیاء کے استعمال کا معیار مقرر کر دیا۔ اگر تم نے پچھلی 6 اشیاء کو تقوی کی درجات پر استعمال کیا، نمبر 1 ایمان کے ساتھ آخرت میں جمع ہو گئی، نمبر 2 منہیات سے حرام سے بچتے ہوئے استعمال کیا، تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دی گئی۔ تم نے اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خیر کے کاموں میں اعمال صالحہ کی صورت میں اختیار کیا، تمہارے لیے یہ بھی آخرت میں اجر کا ذریعہ بن گئی۔ اور بدلے میں تمہیں کیا اللہ دیں گے؟ باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اللہ کی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا۔ یہ کھانا پینا، مکانات، محل، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، آپ کے باغات کے انشاءاللہ چلتی ہوئی نہریں، یہ ساری ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور جب اللہ کی رضامندی حاصل ہو گئی تو پھر کہتے ہیں نا علاقے کا چودھری میرے ساتھ ہے، تو بندہ کہتا ہے میں جو مرضی کرتا پھرا خیر ہے۔ جنت میں جب ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو گئی پھر ہمیں کسی اور دوسری نعمت کی جنت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب رب ہمارے ساتھ ہو گیا تو سب ہمارے ساتھ ہو گیا۔ یہی اصول دنیا میں ہو تو ہمیں آخرت بھی حاصل ہونے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ان کے تقوی کی طرف، ایمان کے درجے میں ان کے تقوی کی طرف، حرام امور کو کے سے بچنے کے درجے میں ان کے تقوی کی طرف، اعمال صالحہ کرنے کی صورت میں اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آگے ایک دعا اللہ نے ذکر فرمائی، ان 2 آیات کے تناظر میں دعا کو دیکھیں۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ ہم نے ان چیزوں کو استعمال کیا، پوری کوشش کی تقوی کے درجات کو پورا کیا جائے، ان معیارات پہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، آخرت کو کے حصول کو مد نظر، خوف الہی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ پھر بھی کچھ کمی بیشی رہ جائے تو اب ہمارا کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ پھر بھی ہم سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کچھ نہیں بہت کچھ کمی کوتاہی پھر بھی رہ گئی ہے، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ تو 3 آیتوں میں پہلی بات یہ چیزیں ہماری ہیں، اللہ نے ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، ان سے استفادہ کوئی بری بات نہیں۔ کب تک؟ جب تقوی کے معیارات پہ رہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور پھر بھی ہم اللہ سے اس بات کی طلب کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم نے تیری مان کر چلے، پھر بھی ہم سے بہت کچھ ہو گیا، تو ہی ہمیں بخشنے والا ہے اور تو ہی ہمیں عذاب نار سے بچانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان طبعی چیزوں سے جو ہماری فطری محبت ہے اس کو برقرار رکھ کے ہمیں آخرت کو بہترین سے بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم انا نسألك رزقا حلالا طيبا۔ اللهم ارحمنا انت ارحم الراحمين۔ اللهم اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا